الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقبض العلم بقبض العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على نبينا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد. بیان شروع کرنے سے پہلے یہ بات بتا دیے چلتا ہوں کہ درود شریف کیوں ابتدائے بیان میں پڑھایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح اور سچی حدیث ہے کہ جس مجلس میں ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے اللہ اس مجلس کو بری نظر سے پوری طرح بچا.
مجلسوں میں نظریں لگ جاتی ہیں، جیسے انسان کو نظر لگ جاتی ہے، اور نظر لگ جانے کے بعد حدیث میں ہے کسی انسان کو کسی کی بری نظر لگ جائے تو قبرستان چلا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اونٹ جو ہے نا، اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے بھی پاس ہو جاتا ہے جب کسی کو نظر لگ جائے۔ العین حق، بخاری کی حدیث میں نظر لگ جانا سچی بات ہے، اس لیے فرمایا جب کوئی چیز اچھی نظر آئے تو تعریف نہ کرو، سبحان اللہ بولو، ماشاء اللہ بولو، تاکہ اس کو نظر نہ لگ جائے۔ حدیث میں آیا جس دین کی مجلس میں بیٹھو درود شریف پڑھ لیا کرو، اس کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے پوری طرح محفوظ کر دیں گے۔ بہرحال اس وقت میں نے جو آیات شریفہ حدیث پاک پڑھی ہے، مختصر وقت میں کام کی بات عرض کرنی۔ 30 برس سے تقریر کے میدان میں ہوں، انڈیا ہو کہ انڈیا سے باہر، ایک تجربہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگ کھیتی باڑی میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا علم بار بار کرنے سے اس کا علم کھولتا ہے انسان کے دل پر، کہ یہ کرنے سے اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ بزنس لائن میں جب آدمی اکھاڑی بن جاتا ہے تو پھٹافٹ اس کے راستے، اس کے علم اللہ تعالیٰ اس پر کھولتا چلا جاتا ہے۔ آدمی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جائے، جس لائن کا تجربہ لے گا اس لائن سے آدمی کو جو ہے علم کھلتا چلا جاتا ہے، یہ اللہ کے نظام میں لکھا ہے۔ تو تقریر کے میدان میں رہ کر ایک سوال کھڑا ہو جا کرتا تھا کہ اس آخری زمانے کے مسلمانوں میں دین سے دوری کا سبب کیا ہے؟ آپ لوگ جواب دو پہلے زور سے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ زور سے بولو۔ مسئلہ ہے یقین کی کمزوری کا، ذرا زور سے بولو، یقین کی کمزوری۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہاری روح کو نبیوں کے پاس، صدیقین کے پاس، شہیدوں کے پاس، صالحین اور صالحات کے پاس میں تمہاری روحوں کو رکھوں گا، جنت میں اعلیٰ درجات کے مقام پر رکھوں گا، اس مسئلے میں ایمان کمزور۔ جنت کا جو وعدہ کیا گیا ہے کہ 7 آسمان کے اوپر ہم نے عرش کے اوپر جنت بنائی ہے، 7 آسمان کے اوپر جنت بنائی ہے، تو مسلمانوں کو اس مسئلے پر یقین کمزور۔ پھر سائنس والے بہکاتے ہیں، دنیا دار لوگ بہکاتے ہیں، جن کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں، وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، کہ جو مر گیا قبرستان میں سویا ہے، یا جس کو جلا دیا اس کی راکھ اڑا دی گئی، یا پارسیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور پرندے چرندے آ کر کھا گئے، اب وہ نشٹ ہو گیا، آج تک کوئی واپس آیا نہیں، تو تم قیامت کو کیسے واپس آؤ؟ یہ بہکاتا ہے، اور یہ بہکانے والا اصل میں جو ان کا امام ہے وہ ابلیس ہے۔ زور سے بولو، کون ہے؟ ابلیس ہے، وہ بہکاتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ خناس سے تعبیر کیا، فرمایا اس ابلیس کی برائی سے، الذی یوسوس، آگے بڑھو، فی، زور سے بڑھو، فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں برے برے وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، غلط غلط خیالات ڈالتا ہے، ان میں جن میں سے بھی وہی ابلیس، اور کچھ من الجنتی، آگے پڑھو، والناس، اور انسانوں میں بھی ہے وہ خناس۔ وہ ایسا خوبصورت سوال پیش کریں گے کہ آج تک کوئی آیا نہیں، تو تم کیسے آؤ گے؟ وہ خود نہیں آیا ہے، مگر جو اس کو لانے والا ہے دوبارہ، پورا مجمع بولو بے شک وہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہی لائے۔ جو قرآن نے کہا ہے جو پہلی بار پیدا کر چکا ہے،
کتنی زوردار دلیل دی ہے، اتنی زوردار کہ کوئی سائنس والا بھی میدان میں کھڑا نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ فرما رہے پہلے تمہارا بدن بھی میرے پاس نہیں تھا، یہ جو خوبصورت بدن ہے تمہارا سب کا، یہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ تمہاری جو خوبصورت روح ہے جس کو میں نے 4 مہینے ماں کے پیٹ میں تمہارا بدن تیار ہوا، یہ قصہ سورہ یاسین شریف میں فرمایا 4 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بدن تیار کیا، 5واں مہینہ جب شروع ہوا تو بخاری کی حدیث میں ہے ہم نے اس مرے ہوئے بدن میں جان ڈالی پہلی بار، جبکہ زور سے بولو پہلی بار روح بھی میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے اپنی طاقت سے روح کو بھی پیدا کیا، جان کو بھی پیدا کیا، بدن کو بھی پیدا کیا۔ جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو میں نے تم کو آسانی سے دنیا میں پہلی بار پیدا کر دیا۔ تو اب تم سائنس پڑھ رہے ہو، ہسٹری اور جغرافیہ پڑھ رہے ہو، فلسفی پڑھ رہے ہو، اللہ نے تم کو عقل دی ہے، تم عقل سے سوچو جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے آسانی سے پہلی بار پیدا کر دیا، اب تو قبرستان میں تمہاری مٹی پڑی ہوئی۔ قرآن پاک میں ہے کہ تم جلا دو یا تمہاری راکھ اڑا کر کہیں بھی اڑا دو، اللہ نے قسم اپنی عزت کی قسم کھا کے حدیث قدسی میں فرمایا تمہارے کان کا حصہ راکھ بن کر کہاں پڑا ہوا ہے مجھے معلوم، تمہارا ناک کا حصہ راکھ بن کر اڑ کر کہاں پڑا ہے مجھے معلوم ہے۔ میں صرف اشارہ کر دوں گا کہ چلو جمع ہو جاؤ، تمہارا بدن کیلے کا جھاڑ کیسے کھڑا ہوتا ہے ایسے کھڑا ہو جائے گا، اور میں پھر وہ جان جو میں نے موت کے وقت نکالنی تھی آسمانوں پر لے گیا ہوں، پر میں اس کو کہوں گا کہ دوبارہ آ جا واپس اپنے بدن۔ تو اللہ فرما رہے جب مٹیریل نہیں تھا تو آسانی سے تمہارا مٹیریل بھی تیار کر دیا، روح بھی پیدا کر دی، اب تو مٹیریل بھی قبرستان میں تیار ہے، تمہاری روح بھی آسمانوں پر تیار ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو پہلی بار آسانی سے پیدا کر دیا۔ اب تو فلسفی کا مسئلہ بھی بدلا ہے کہ جب ایک کام انسان پہلی بار گناہ کھاتے کھاتے بھی کر لیتا ہے، پورا مجمع بولو بے شک دوبارہ وہ کام انسان کے لیے اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ بھائی بولو نا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے میں تو پہلی بار تم کو پیدا کرنے میں پریشان نہیں ہوا، زور سے بولو بے شک مسجد گونجنی چاہیے، جب پہلی بار میں تم کو پیدا کرنے میں پریشان نہیں ہوا تو دوسری بار تو مٹیریل تیار ہے، اب میں کیوں پریشان ہوں گا؟ بے شک اب تو 1 سیکنڈ میں، اور قرآن کہہ رہا ہے دوبارہ پیدا تخلیق نہیں کرنا، پیدا نہیں کرنا، اب صرف جوائنٹ کرنا۔ کمپنی اہوجا کمپنی ہے، یہ اہوجا کمپنی کا وائر ہے، یہ مان لو تھوڑی دیر سے۔ کمپنی جب اس کو بناتی ہے تو بنانے میں اس کو پرابلم ہوتا ہے پہلی بار بنانے، مگر جب وائر کٹ جائے، چوہا کھا جائے، کوئی جانور کاٹ لے اور 2 ٹکڑے ہو جائے، قرآن کے انداز میں سمجھا رہا ہوں، جب کمپنی کو بنانے میں پریشانی نہیں ہوئی تو مسلمانوں اللہ فرما رہے وائر کٹ جائے، جب تو جناب پہلی بار پیدا کرنے میں پریشانی نہیں ہوئی تو روح اور بدن کو جیسے وائر کو جوائنٹ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں، زور سے بولو بے شک بدن اور روح کو جوائنٹ کرنے میں ہم کو بھی کوئی پریشانی ہونے والی 1 سیکنڈ میں۔ دوسری یہ پہلی دلیل سنائی، آج دوسری دلیل سنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کہو انچار والوں تو آج عشاء کی اذان کے نماز کے بعد تم میدان میں آ جاؤ، تم کہو کہ انجار کے سارے مردے جن کی ہڈیاں چور چور ہو گئی، تمہاری اگر نماز 8 بجے ہے تو 8:15 بجے باہر آ جاؤ، تمہارے سارے مردے 1 سیکنڈ میں مسجد کے پاس لا کے کھڑا کر سکتا ہوں، قبرستان میں بھی نہیں، قبرستان کے اٹھا کے زندہ کر کے 1 سیکنڈ میں، بولو زور سے اگر سچے مسلمان ہو لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا؟ قرآن کو سمجھو، عقل بڑھانی نا، عقل سچی عقل بڑھانی، الٹی عقل نہیں۔ الٹی عقل والے تو دنیا میں بہت، امریکہ ہے، یورپ ہے، فرانس ہے، ان کی عقل والے۔ اب ابن سلمان بھی ان کی عقل پر چلا تو الٹا جا رہا ہے، سعودی والا ان کی عقل پہ چل رہا ہے، کیونکہ ایک بیوی یہودی لایا، یہودی کی چال پہ چل رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، بھائی مانگو گے اللہ اس کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ قیامت کی نشانی بن کے کھڑا ہو۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، سچی عقل بڑھانی ہو تو قرآن کا مطالعہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے بندو تم دوبارہ زندہ کرنے کی بات کر رہے ہو،
تو چلو تم کہو تو میں عشاء کی اذان کے وقت یا نماز کے بعد فوراً سارے مردوں کو زندہ کر لوں. 500 سال نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بھی مردوں کو زندہ کر. مگر ہم کو عقل دے رہا اللہ تعالیٰ عقل کہ چلو آپ سوچو ذرا، میں آج ان کو پیدا کر کے کیا کروں گا. قرآن کتنی بہترین عقل دے رہا ہے، آج ان کو پیدا کر کے کیا کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو تم کہو تو ابھی پیدا کروں، مگر تم عقل سے سوچو کہ کتنا عقل کے خلاف کام ہوگا آج پیدا کرنا. کیونکہ وہ جو مردے قبرستان میں چلے گئے ان میں وہ مردے مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، جنہوں نے انجار میں مسجد خضرا بنائی اور مسجدیں بنائی. ان کا 5 روپیہ لگا، 10 روپیہ لگا، 50 روپے لگے، ان کی سیمنٹ لگی، ان کی کانکریٹ لگی، ان کی اینٹیں لگی، ان کے لاکھوں ہزاروں روپیے لگے، وہ مسجد بنا کر گئے. ان کے پیسے مدرسوں پہ لگے ہیں، اسکولوں پہ لگے ہیں، وہ بھی اچھا کام ہے. کالج پہ لگے ہیں، وہاں بھی دنیا کی تعلیم. کوئی گناہ کا کام تو اسکول والے بتلاتے نہیں. پانی کے واٹر ورکس بنا کے گئے، غریب اور یتیموں کا بیواؤں کا فنڈ کھول کر گئے، مسکینوں کا فنڈ کھول کر گئے. اسکول مدرسے کی کتابیں، اسکول مدرسے کے کپڑے غریبوں کو پہنا کر گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان کی خود کی نمازیں، روزے، زکات، حج، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ جتنے نیک کام کر کے وہ قبروں میں چلے گئے. تو اللہ فرما رہے آج پیدا کر کے کیا کروں؟ کیا ان کو ادھورا ثواب دوں؟ کیوں کہ وہ جو مسجدیں بنا کر گئے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے، حدیث میں یہ تذکر آتا ہے، کیا ان کی نیکیاں آج بند ہو گئی؟ وہ جو مسجدیں، مدرسے، اسکول، پانی کے پمپ یا اسی طرح پانی کے تالاب، واٹر لائن، بھائی زور سے بولو، وہ نیکیاں بند ہو گئی کہ چالو ہے؟ چالو ہے. تو اللہ فرما رہے کیا میں ان کو آج پیدا کر کے ادھورا ثواب دوں؟ وہ جو مسجدیں بنا کر گئے، مدرسے بنا کر گئے، اسکول بنا کر گئے اور جتنی بھی ساری خیرات صدقات کر کے گئے، اللہ فرما رہے وہ نیکیاں تو چالو ہے. اور بولو زور سے ویسے ان کی نیکیاں قیامت کے دن تک چلتی رہے، انشاءاللہ چلے گی قیامت کے دن. دعوت التبلیغ کی اپنے علاقے میں جس نے بنیاد ڈالی، کون پہلا شخص تھا؟ کچھ کے ضلع. تو جس نے بنیاد ڈالی اگر وہ انتقال بھی کر گیا ہے تو اللہ فرما رہے اس کی نیکیاں چالو ہے. جتنے دائی تیار ہوں گے مقامی یا باہر کے مقامی، فرمایا اس کی نیکیاں قیامت تک چلے گی. لہذا آج اس دائی کو پیدا کر کے ادھورا ثواب. مدرسے کی بنیاد ڈال کے گیا، ایک مدرسہ نہیں تھا، سینکڑوں مکاتب قائم کر دیے. بچے کبھی دین کا نام نہیں سنتے تھے، وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے. اب وہ جتنے مدارس بنتے جائیں گے، جتنے علماء اور عالمات بنتی جائے گی، قیامت تک اس کی نیکیاں چالو رہے گی. تو اللہ فرما رہے کہ آج تم پیدا کروا رہے ہو تو آج ان کو ادھورا ثواب دینے کے لیے پیدا کرو. یہ تو عقل کے خلاف ہوگا. بھائی زور سے بولو، عقل کے خلاف ہوگا کہ نہیں؟ یہ تو بیوقوفی کا کام ہوگا. تو آج پیدا کر کے ان کو ادھورا ثواب. فرمایا عقل مندی یہی ہے کہ ان کی نیکیاں پوری ہوں گی قیامت کے دن. پورا مجمع زور سے بولو. لہذا ان کو پیدا کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی. زور سے بولو کون سے دن؟ قیامت کے دن. تو اللہ فرما رہا ہے قیامت کا دن تو آنے دو میرے بندو. جب ٹائم آ جائے گا، دنیا کے بادشاہوں کے قانون ہیں، ان کے ٹائم ہے، تو اللہ فرما رہا ہے میرا ٹائم نہیں ہے. میرا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. جب وہ ٹائم آ جائے گا تو 2 ویسل بجے گی. پہلی سیٹی بجے گی 1 سیکنڈ میں دنیا ختم، اور دوسری ویسل دوسری سیٹی بجے گی، سارے مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں کھڑے. اسی طرح گنہگار لوگ، شراب پینے والے، شراب بیچنے والے، شراب کے اڈے کھولنے والے، زنا کاریوں کے اڈے کھولنے والے، سینما تھیٹر بنانے والے، چند مثالیں ہی. اللہ فرما رہے تم کہو تو آج ان کو پیدا کر دوں عشاء کے بعد، اور ان کو آج ہی سزائیں دے دوں، مگر سزائیں ادھوری ہوگی. وہ جو بنیاد ڈال کر دے تو اس کے گناہ بھی پورے ہوں گے قیامت کے دن. لہذا زور سے بولو ان کو بھی پیدا کرنے کی ضرورت کون سے دن پڑے گی؟ قیامت کے دن. اللہ نے یہ چیز قرآن میں سمجھائی ہے. لہذا ان کی گناہ بھی تو پورے ہونے دو. گناہ پورے ہو جائیں گے تو سزا بھی مکمل ہو جائے. اب پورا مجمع جواب دو، سارا مجمع جواب دو. یہ جو بہکایا جا رہا ہے دین کے نام پر، پورا مجمع جواب دو. آج مردوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے؟ بولو بھائی زور سے، ضرورت ہے؟ ضرورت پڑے گی قیامت کے. لہذا اللہ فرما رہے 1 سیکنڈ میں مردوں کو زندہ کر دوں گا، یہ میرا کام. تیسری دلیل اللہ فرما رہے حضور یہ حدیث میں آیا کہ مارنے والا کبھی کبھی ایک ہوتا ہے
چھری چلانا جانتا ہے یا بندوق چلانا جانتا ہے. ایک کو مارا, دوسرے کو مارا, تیسرے کو مارا, 10 کو مارا. بخاری شریف میں بنی اسرائیل کی قوم کا ایک آدمی جس نے 99 یہاں تک کہ 100 آدمی کو قتل کیا تھا, وہ بھی بے قصور آدمی. کئی بوم رکھ دیا, 1000 آدمی مارے جاتے. ایک مثال, اللہ فرما رہے مارنے والا تو ایک ہوتا ہے اور مرنے والے سینکڑوں ہزاروں. قرآن میں بادشاہوں کے نام کہا گیا لیس اللہ بحکم الحاکمین. کیا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے؟ کیا بادشاہوں کا حاکم نہیں؟ وہ بادشاہوں سے کہا گیا کہ تم کیا انصاف کرتے ہو, تم سے دنیا میں پورا انصاف ہو ہی نہیں سکتا ہے, اسی لیے تو میں نے قیامت کے دن کو انصاف کا دن کہا. بھائی بولنے بے شک ہے کہ نہیں؟ تم سے دنیا میں انصاف ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے دنیا اس انداز سے بنائی کہ یہاں پورا انصاف ہو ہی نہیں سکتا. نیکیوں کا بدلہ بھی کوئی نہیں دے سکتا, سزاؤں کی پوری سزا بھی نہیں دے سکتا. تو اللہ فرما رہا چلو مارنے والا ایک ہے, مرنے والے 10 ہیں, سینکڑوں ہے, ہزاروں. اگر وہ گنہگار پکڑا بھی گیا چند برسوں کے بعد, مہینوں کے بعد, لوکل کورٹ میں کیس چلا, اس کو پھانسی کی سزا سنائے, ہائی کورٹ نے بھی پھانسی کی سزا, سپریم کورٹ نے تو لٹکا ہی دیا پھانسی پر. اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جس کو بادشاہ ہو تم نے پھانسی پر لٹکایا, اس نے تو میرے 10 بندوں کو مارا تھا, اور تم نے اس 10 بندوں کی جان کے مقابلے میں اس کی ایک جان لی ہے. پورا مجمع جواب دو, اس نے جو 10 جان ماری تھی تو ابھی زور سے بولو 9 کی جان باقی ہے کہ نہیں باقی؟ تو اللہ فرما رہے تم نے تو اس کو مار ڈالا, اب وہ 9 کی جان باقی, اس کا حساب کون دے گا؟ پورے مجمع سے جواب چاہتا ہوں, بولو بھائی وہ 9 کا حساب کوئی بادشاہ دے سکتا؟ جواب دو بھائی, ہے کسی میں طاقت؟ نہیں. اللہ فرما رہے تم ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو مار کر آؤ گے میرے پاس مرنے کے بعد, ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی ایسی زندگی ہے, لاکھوں کو مار کے آؤ گے, بولو بے شک اس کو پوری کی پوری سزا اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اللہ فرما رہے وہ میرے پاس. تو یہ جو بہکایا جا رہا ہے کہ آج تک کوئی آیا نہیں, ارے آج تک کوئی نہیں آیا, اس میں کوئی شک نہیں, اور مگر آیا ہے تو قرآن میں اس کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے گئے کوہ طور پر, بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو کہہ کر گئے کہ بھائی دیکھنا بہت مشکل سے ایمان لا, میں تورات اللہ کی کتاب لینے کوہ طور پر جا رہا ہوں, میری قوم کو دیکھنا ایمان لائی, کہیں واپس بچڑے کی پوجا میں نہ لگ جائے. مگر حضرت ہارون علیہ السلام سے وہ بات بندی پڑی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بند پڑی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو تماچا مار دیا, وہ بہت گرم مزاج تھے, دین کے درد میں مارا تھا کہ یہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے, تو نے کیا محنت. انہوں نے کہا میں نے بہت سمجھایا مگر قوم مانی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے کہ آسمانوں سے بجلی کی ایک کڑک بھیجی اور ساری بنی اسرائیل ختم, ان کی لاشیں پڑی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, ان کی لاشوں کے بیچ میں کھڑے رہ کر جو درد دل سے دعا مانگی کہ اللہ اے اللہ اے اللہ. بڑی محنت کی تھی, بہت محنت سے یہ بوٹے میں نے پالے, بڑی محنت سے ایمان لائے. میرے جانے کے بعد یہ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے, اللہ ایک چانس دے دے, ان کو معاف کر دے اور دوبارہ زندہ کر. قرآن کہہ رہا ہے ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم, اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو دوبارہ اسی دنیا میں زندہ کیا تھا. من بعد موتکم, تمہاری موت کے بعد, ایک بار موت دے دی تھی مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے زندہ کیا تھا. علماء نے یہ دلیل بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی مضبوط ترین قوم بنی اسرائیل کو موت دینے کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی درخواست پر زندہ کر دیا تھا, وہ اللہ بولو بے شک زور سے قیامت کے دن دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. بے شک. آپ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی عادت ڈالیں, بڑی برکت والی سورت ہے. میدان حشر میں پرصراط پر یہ آپ کے لیے نور بنے گی. بولو انشاءاللہ پڑھو گے نا. حدیث میں ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے,
پڑوس میں ان کا جانور بند آتا ہے جھاڑ کے پاس، تلاوت کر رہے تھے، بادل بہت قریب آ گیا، بالکل ان کے سر کے قریب، وہ بادل کی وجہ سے وہ جانور بھڑک رہا تھا۔ صبح میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، یہ وہ اللہ کی رحمت تھی جو سورہ کہف کی برکت سے نازل ہوئی تھی۔ جو بادل آیا تھا، سخت گرمی لگ رہی تھی آپ کو قرآن کی تلاوت کے وقت، اللہ نے ٹھنڈک دی تھی، وہ بادل کی وجہ سے آپ کا جانور بھڑک رہا تھا، ورنہ وہ اللہ کی رحمت تھی جو سورہ برکت تھی۔ تو پھر سورہ کہف میں جن نوجوانوں کا ذکر ہے جو غار میں چھپ گئے تھے، میں وہ قصہ سنانا نہیں چاہتا، بہت لمبا ہے۔ 300 سے زیادہ برس تک بادشاہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے وہ صاحب ایمان تھے، وہ ایمان والے تھے۔ 309 برس تک اللہ نے ان کو سلایا، 300 سے زیادہ برس، روایات مختلف، یہ بالکل صحیح ہے کہ 300 سے زیادہ برس ان کو سلایا۔ اللہ نے وہاں بھی قرآن میں یہی فرمایا ہے، جو کہف کے نوجوانوں کو، ایمان والوں کو 300 سے زیادہ برس تک لمبی نیند سلایا اور دوبارہ ان کو جگایا۔ النوم اخت الموت، نیند بھی موت کی دوسری بہن ہے۔ فرمایا ہر سورہ کہف والے نوجوانوں کو اتنی لمبی مدت تک سلایا، اور پھر جب بادشاہ مر گیا، قومیں چلی گئی، اور ان نوجوانوں کے ذریعے ایمان اور دعوت کا کام کرانا تھا، تو 300 سے زیادہ برس کے بعد ان کو جگایا تھا۔ قرآن میں اسی جگہ میں سورہ کہف میں لکھا ہے، اے میرے بندو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں تم کو بھی اس سے سبق حاصل کرو، قبر میں سلانے کے بعد وہ دوبارہ زور سے بولو، بے شک اللہ آپ سے بہت راضی ہو جائے گا، میں دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ وہ اللہ ہے، اس کو پہچان۔ جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، ابھی کتنے پانی کے بہاؤ، سیلاب آ رہے، ابھی اب کوکن میں آیا، اوہ اللہ، منظر دیکھو تو قیامت ہی آنا، بڑی بڑی بسیں، ایئرپورٹ کے پلین سب ندیوں میں بہ گئے، گاڑیاں جا رہی۔ میں بیانوں میں کہتا ہوں دیکھو یہ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی اللہ کے سامنے کیسی فیل ہو، گاڑیاں بہ رہی، انسان بہ رہے ہیں، گاؤں کے گاؤں بہا دیے، گاؤں کے گاؤں، مکانوں سمیت اکھاڑ کر پھینک۔ پورا مجمع جواب دو، اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، اس کے پاس طاقت ہے کہ نہیں؟ آج کچھ بھی نہیں، 1 سیکنڈ ہے دنیا کو ختم کر، 1 سیکنڈ، دوسری سیکنڈ کا وہ محتاج بھی نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے سیکنڈ بھی جو بیان کی نا، سیکنڈ آنکھ کے پلکارے کا ذکر ہے قرآن، اور فتائیں فرمایا وہ بھی اونلی فار ایکسپلینیشن، سمجھانے کے لیے، ورنہ زور سے بے شک بولو اللہ سیکنڈ کا بھی محتاج ہے۔ یہ ہمارا ایمان، یہ میں نے اشارہ کیا، اب زور سے بولو، تیسری بار زور سے بے شک بولو، اس کے پاس مردوں کو جب چاہے دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں؟ اور وہ پیدا نہ کرے، اگر دوبارہ پیدا نہ کرے تو یہ ظالموں کی کھوپڑیاں کون تو، وہ تو انما یؤخر، لے ہو گئے، ایک مدت کے لیے ڈھیل دیتے ظالم، دنیا میں بھی پکڑتے اور آخرت میں بھی پکڑے۔ مسلمانوں کو ایسے حالات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے بڑے بڑے فرعون آ کر دنیا میں چلے گئے، کبھی ایمان اور اعمال کبھی مزمحل نہیں، بلکہ ایسے حالات آتے ہیں تو ایمان جمتا ہے۔ مصیبتوں میں لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، بھائی ایمانداری سے بولو، راحت میں کوئی یاد کرتا ہے؟ بولو بھائی کوئی یاد کرتا ہے؟ راحتوں میں تو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے شادی کا خطبہ بھی کئی جگہ میں نکاح پڑھانے گیا تو نکاح کا جو خطبہ آسمانوں سے اتارا ہے نا، نکاح کا خطبہ، شادی کا دن، اوہ دلہا صاحب کو مہینوں سے نیند نہیں آتی، اوہ میری شادی آ گئی۔ وہ ایک فلم بھی بنے نا، دلہنیاں لے جائیں گے، خوشیاں ہی خوشیاں، کتنی خوشی، پنڈال والے کو کہہ دیا، پٹھیارے کو کہہ دیا، رشتہ داروں کو تاریخ دے دی گئی، سسرال والوں کو تاریخ دے گئی، دوست احباب تک خبریں پہنچ گئی، کون نکاح پڑھانے والا آنے والا ہو، ولیمے میں کیا پکے گا، کیا، سب خوشیاں ہی خوشیاں، اتنی خوشی۔ مگر آپ کو خبر ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ شادی کے دنوں میں یاد نہیں کرتے، تو قرآن نکاح کا جو خطبہ ہے نا اس میں آخرت یاد دلائی، موت یاد دلائی۔ فرمایا یہ خوشی تو ایک دن کی ہے یا چند برس کی، جب تک تو جوان ہے، بڑھاپا آ گیا تو بدن کی کوئی طاقت نہیں رہے گی، یہ تو تھوڑے دن کی،
اور شادی کے دن کی خوشی ایک دن کی، مگر فرمایا تیری سب سے بڑی خوشی مسلمان وہ دن کی ہے جس دن تو دنیا چھوڑے اور اللہ تجھے اسلام پر قرآن خطبے میں لکھا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو، نکاح خوشی کا موقع ہے، ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیوں کہ کہیں خوشیوں میں تم اللہ اور نبی کو نہ بھول جاؤ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل کی جو آخری زمانے کے مسلمان ہیں نا، قرب قیامت والے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم سب کو راضی کرتے ہو، شادی کے دن اگر بھول جاتے ہو تو اللہ اور اللہ کے نبی کو بھول جاتے ہو۔ اس لیے موت یاد دلائی کہ اسلام پر ایمان پر موت مل جائے، وہیں سے تمہارا جنت میں تھا، وہی سب سے بڑی خوشی۔ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جب جیل میں گئے، صدام حسین جب جیل میں گئے، زندگی میں کبھی تہجد نہیں پڑھی ہوگی، وہ شخص تہجد پڑھ رہا، عربی اخبارات میں آتا ہے۔ اہل سنت میں سے تھا، اہل سنت والجماعت میں سے تھا۔ سلمان خان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، ہرن کے مسئلے میں ان کو جیل میں جانا پڑا، بمبئی کی جیل میں، جودھ پور کی جیل میں۔ تو میں نے کئی بار، آپ نے بھی اخبار میں دیکھا ہوگا کہ جیل کا اس کا فوٹو آیا ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے یا پنسورا ہے اور ٹوپی رکھے ہوئے، انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تو کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ مجھے پورا مجمع جواب دو، مصیبت میں انسان یاد کرتا ہے کہ خوشی میں یاد کرتا ہے؟ جواب دو بھائی، مصیبت میں یاد کرتا ہے۔ تو مصیبتیں تو ہمارے ایمان کو جماتی ہیں، ہمارے ایمان کو جماتی ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہیں نا حکومت پر، یہ بھیجے بھی گئے تاکہ اپنے ایمان مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہا تو ان کے زمانے میں جتنا اسلام عروج پہ جائے گا، بولو انشاءاللہ اور زیادہ عروج پہ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے سامنے ان لوگوں کی کیا طاقت ہے؟ حالات تو ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، ہمارے اندر کے حالات ٹھیک ہیں۔ ہم بدن کو تو پال رہے ہیں، مگر روح کو جو غذا ملنی چاہیے، روح کو خوراک ملنی چاہیے، نمازوں کی، روزوں کی، زکات کی، حج کی، قربانی کی، تلاوت کی، ذکر اللہ کی، درود شریف کی، استغفار کی، تہجد کی، اشراق کی، اوابین کی، چاشت کی، حلال روزی کی، معاملات کی صفائی کی، پڑوسی کے حقوق کی، رشتہ داروں کے حقوق کی، ماں باپ کے حقوق کی، جانوروں کے حقوق کی۔ اس چیز میں ہماری کمی، اس لیے حالات آتے ہیں، حالات میں ایمان جمتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ شیطان کا، ابلیس کا فتنہ ہے، وہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو سماج کو بگاڑنے اور بھٹکانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء پیدا کرنا، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم لوگ علماء کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام میں جوڑتے ہیں۔ ساری دنیا کی غیر مسلموں کو خبر ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام بالکل سادہ، سمپل اور پاردرشک ہے۔ پاردرشک کا مطلب یہ کہ آپ اس کو سوکشم درشک سے بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، اتنا صاف ستھرا کانچ ہے کہ اس کے آر پار نظر آتا ہے کہ کتنا اچھے کام کرتا ہے۔ بھائی بولو نا، صحیح ہے؟ تو بھی شیطان فتنے کھڑا کرتا ہے، یہودی کے راستے سے آتا ہے، سعودیہ بات پہنچتی ہے اور کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام بند کرو، اس کو سعودیہ میں انٹری نہیں۔ ارے سعودیہ میں اندر خانے مسلمانوں، ہم کو پوچھو، ہم جاتے ہیں، جتنا کام اور جتنی طاقت سے عرب لوگ کر رہے ہیں، میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں۔ کان کھول کے سن لو۔ میں ابھی مصر گیا تھا لاک ڈاؤن سے پہلے، میں نے ان مساجد میں جو دعوت و تبلیغ کا کام دیکھا ہے، حیران رہ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے علماء سے اور مصریوں سے کتنا کام کیا۔ آپ کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، عام مسجد۔ تو ایسی باتوں سے یا اخباروں میں آنے سے انشاءاللہ بولو کبھی گھبرائیں گے نہیں، بلکہ انشاءاللہ اس کام میں اور پاور پیدا کرنے کی بولو انشاءاللہ اور کوشش کریں۔ خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر بیٹھ ہو کر اپنے دل کی اصلاح کرو۔ ہماری اس میں کمزوریاں، اس لیے شیطان تیار کرتے ہیں محمد بن سلمان جیسے لوگوں کہ ایک آواز نکال دنیا کے سارے اخباروں میں آ جائے، تو کیا کام چھوٹ گیا؟ ارے آپ تحقیق کرو، میں مسافر آدمی ہوں،
جو زندگی میں یہ سننے کے بعد زندگی میں کبھی نہیں گئے، جن کو معلوم تھا کہ کام اچھا ہے، ایک دن بھی نہیں لگایا، وہ چلے اور 4 مہینے میں نئی جماعتیں لے کر نکل گئے. بولو نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ آپ کو یقین نہ ہے مجھ سے پوچھو، میں مسافر آدمی ہوں. ایسے حالات سے کبھی گھبرا نہیں. اور یہ ایک اعلان کیا وہاں کے ایک مسجد کے ذمہ دار نے، اعلان کروایا اماموں سے، مگر بڑے بڑے علماء سعودیہ کے، جارڈن کے، مصر کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے اعلان کیا ہادی جماعت مبارک، اعلان کیا عربی میں، دوسری پورے عربستان. اس نے سعودیہ میں اعلان کروایا، پورے عربستان خلیج کی مسجدوں میں اعلان ہوا کہ ان کو گالیاں مت دو، اس جماعت کو برا نہ کہو، ہادی جماعت مبارکہ، یہ برکت والی جماعت. یہ شراب خانوں سے لوگوں کو مسجدوں کی طرف لاتے ہیں، یہ زنا کار، یہ زنا کے اڈوں سے لوگوں کو مسجد کی طرف لاتے ہیں، یہ جماعت پر کوئی لعنت اتاری. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی ہے. تو علماء نے جواب دیا کہ کیا ہے یہ امام بخاری کیا مکہ مدینہ کے تھے، امام مسلم کیا مکہ مدینے کے؟ کہا یہ جتنے بھی 6 حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے امام ہیں، عربوں کو ہی جواب دیا. کہا یہ جو حدیثیں، جو پورا قرآن و حدیث جس پر مدار ہے اور قرآن کی شرح ہے، یہ 6 کی 6 کتابیں، یہ سب عربستان کی ہٹ کر علماء نے کام لیا. یہ کتابیں مکہ مدینہ میں کیوں پڑھا رہے؟ یہ ہندوستان کے یا عربستان سے باہر کے علماء، یہ تو دین کا کام ہے. اللہ چاہے تو ہندوستان کے کاندلہ، ایک چھوٹا سا گاؤں جو کسی زمانے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، آج وہ قصبہ بن گیا. وہاں پیدا ہونے والے ایک بچے محمد الیاس، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کام لے لے، وہ بے نیاز ہے. بولو بے شک، جس سے چاہے لے لے. سکہ مارا ہے مکہ مدینہ. اگر چلا ہندوستان سے شروع ہوا، مگر فیض تو مکہ مدینہ ہی کا ہے. کیوں آپ اس کو الگ کر دیں؟ تو ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ابلیس کے بہکانے سے، کہ خامخواہ کے لیے تیار نہیں ہوا. ابلیس من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان کیسے کیسے خیال ڈالتا ہے لوگوں کے لیے. یعنی اچھے لوگوں کو برا کہنے کا اس کا پروگرام. اچھے لوگوں، تلبیس ابلیس نام کی عربی میں کتاب ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں عجیب عجیب واقعات لکھتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ روزانہ تہجد پڑھنے کے عادی تھے. یہ قصہ تو حدیث میں آیا. روزانہ شیطان آیا اور صحابی رضی اللہ عنہ کو تہجد سے پہلے آیا اور ٹھپیرے دے. حدیث میں آتا ہے وہ گیت گاتا ہے، ہر مومن کے پاس آتا ہے، کافر کے پاس نہیں جاتا. فجر کو وہ نماز تھوڑی پڑھتا، فجر سے پہلے آتا ہے لوریاں گاتا ہے. حدیث میں ہے وہ یہ گیت گاتا ہے، نم نم علیک لیل طویل، نم نم علیک لیل طویل. وہ پیارے سوچا ابھی تو رات بہت لمبی. حالانکہ فجر کی اذان ہو گئی، اس کو اور گہری نیند میں ڈال دیتی ہے. شیطان آتا ہے. شیطان پوری طرح دنیا میں صبح فجر کے بعد اس کا تخت بچھاتا ہے دریا پر. صحیح حدیث. اور سارے شیطانوں کو الگ الگ کام کہ تو یہ کر کے، تو یہ کر کے، تو یہ کر کے، تو یہ کر کے، تو یہ کر کے. تو اس دن سلمان تک بھی بات پہنچا کہ تبلیغ جماعت پر پابندی لگا. تو تبلیغ جماعت پر سعودیہ میں پابندی 1980 سے ہے. آج کون سی نئی بات ہے بھائی؟ بولو نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو نے بول، مگر اتنا کام عروج پہ چڑھ گیا کہ اندر جتنے دین کے دائی سعودیہ میں اور تیزی پر آ گئے. گھر گھر تعلیم ہو رہی ہے، عربی میں فضائل عمل کی تعلیم ہو رہی. کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ایسی باتوں کو کبھی دھیان میں بھی لا. جس کام کو بولو بے شک اللہ نے شروع کیا، ساری دنیا کے بادشاہ ہو جائے، اللہ کی قسم اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان. اور جو آپ ڈگمگائے تو آپ کا ایمان کمزور، آپ ڈگمگائے تو آپ کا ایمان کمزور. انشاءاللہ بولو کہ ایسی باتوں سے کبھی ڈریں گے نہیں. وہ انسان ہے. محمد بن سلمان کیا ہے؟ اللہ ہے اس کام کے ساتھ. اور علماء سے پوچھو آپ. میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میں احمد آباد دھیمے 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 بڑودا اور آگے بڑھا. شادی بھی نہیں ہونا، احمد آباد آیا. ایک دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ مول صاحب کو بلائیں. وہاں گیا. یہ محمدیہ ٹور اینڈ ٹریولز والے حاجی محمد صاحب تھے، جن کا انتقال عرفات کے میدان میں. بہت نیک آدمی، دائی آدمی، اور اتنا اکرام تھا ان کے دلوں میں علماء کا، میں کچھ آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کیا اکرام کرتے. ان کی نیچے دکان تھی،
آسٹوریا چکلا پر اوپر ایک روم تھا ان کے پاس دکان پر, وہاں مجھے وہ ٹھہراتے تھے, میری روٹی بھی وہیں پہنچا دیتے, کبھی کبھی گھر بھی لے جاتے تھے. میں رات کو, جمعہ کی رات تھی, سویا ہوا, رات کو بھی بیان ہوتا تھا, جمعے میں 2 بیان, شادی نہیں ہوئی تھی تو 2 دن کے پروگرام ہوتے تھے. اللہ کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, یہ کام میں برکت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے دکھلایا. میں عام طور پر اپنے پرائیویٹ خواب کسی کو سناتا نہیں, سنانا بھی نہیں چاہے, مگر یہ امت کا خواب اس لیے سنا رہا ہوں. جیسے قیامت کی خواب جتنے مجھے اللہ نے بتایا میں سب کو بتاتا ہوں, پرائیویٹ خواب کسی کو. یہ کام کتنا برکت. میں جمعے کی رات کی, صبح جمعہ ہونے والا, میں نے خواب میں دیکھا اللہ سن رہے. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ برکاتہ تشریف لائے بالکل میرے پلنگ کے پاس. میں تو سویا ہوا تھا, اور اپنی جو لمبی ٹوپی پہنتے تھے 2 پگڑا, یہ ٹوپی نکالی اور میں بستر پہ سویا. جیسے حضرت آئے تو میں بیٹھ گیا, میرے سر پہ ٹوپی نہیں, اور حضرت نے یہ ٹوپی اپنے ہاتھ سے اپنی ٹوپی میرے سر پر پہنائی. اللہ گواہ, بھائی اللہ کو گواہ رکھا ہوں, آپ کو یقین آ رہا ہے یار؟ اللہ کو گواہ, وہ سن رہا. جھوٹ بولنا باہر اتنا بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ, تو اللہ کے گھر میں بیٹھنا تو بہت بڑا گناہ. بس میں پریشان تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اپنی ٹوپی 2 پلڑا پہنا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ دعائیں کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے دل پر کھولی بات کہ تو جو بیانات کرتا ہے اس کام کے فضائل بیان کر. جس رات سے خواب دیکھا ہے الحمدللہ آج تک شاید زندگی میں 1 دن کبھی چھوٹا ہو, مگر وہ بھی میں نے کور کر لیا. نکاح کی مجلس میں بھی اس کا دعوت و تبلیغ کے فضائل بیان کرتا ہوں. یہاں جنازہ کھڑا ہو 5 منٹ بولتا ہوں تو بھی کہتے بھائی عالموں کی مجلسوں میں بیٹھو, دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑو, گھر گھر تعلیم زندہ کرو, خانقاہوں کے, یہ 3 باتیں ضرور کہتا ہوں. جب سے خواب دیکھا ہے 25 سے زیادہ برس ہو گئے, آج تک اس کو کہہ رہا ہوں. اب جواب بتاؤ, حدیث میں آیا کہ مومن کا نیک خواب نبی کی نبوت کا 46واں حصہ ہے. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ, اس کو جو کچھ دکھلایا جاتا ہے بولو بے شک وہ اللہ کے نور میں سے, اس میں چھوٹ گیا. تو یہ جماعت برکت والی, یہ کام برکت والا, اللہ نے چالو کرا ہے. وہ کسی بھی مسلمان سے لے لے, اللہ ہمیں اس کام سے محبت نصیب فرمائے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا, علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ تہجد گزار. شیطان آیا اور ان کو تھپیڑ دیا, نیند لگ گئی, آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو چکی, تہجد کا وقت ختم ہو گیا. وہ اتنا روئے وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہ جا کر اپنا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا. تو فرمایا جب تو رویا ہے تجھے احساس ہوا, افسوس ہوا, یہی اللہ تجھے اس پر ثواب دے دے. پھر بھی وہ روتے رہے کیونکہ برسوں کی عادت تھی. اب آپ کو نفل نماز ہے, برسوں کی عادت, اس میں رونے کی کیا ضرورت؟ دنیا دار آدمی ایسا سوچتا ہے. تو میں ان لوگوں کو جواب دیتا ہوں جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ, یا جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. کبھی خود لیٹ آیا عید کی نماز میں 2-4 منٹ, اور ٹائم پہ خطبہ نماز ہو گئی تو جناب کیسی 1.5 من کی متولی کو عیدگاہ کی کمیٹی کو سناتے ہیں. بھائی بولو نے سناتے نہیں سناتے, کیوں سناتے؟ وہ تکلیف ہوئی کہ میری ایک بار, چاہے سال میں 1 بار آ رہا ہے, مگر چھوٹی اس لیے تکلیف ہوئی نا. بھائی زور سے بولو نا, ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ چاہے تو 1 بار پڑھتا ہے سال میں, مگر چھوٹی تو تجھے تکلیف ہوئی, تو برسا برس تہجد کی عادت تھی تو بہت روئے. دوسرے دن سوئے جب رات کو تو اسی غم کے ساتھ سوئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, واپس خواب میں بھی اس کام کا ذکر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے بندے تو جو رویا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اور بشارت دے دی کہ تو جو رویا ہے 1 دن تہجد چھوٹنے پر اللہ نے تجھے تہجد سے زیادہ ثواب دیا. خواب میں بتلایا, یہ واقعہ حدیث میں آیا. شیطان کے فتنے بتلایا ہو ابلیس. دوسرے دن آیا وہ صحابی کے پاس, نے تہجد کے جو ٹائم تھا ان کا ان سے بھی پہلے ایسے کرتا ہے. کہا کون ہے؟ کبش پکڑ لیا اپنی ایمانی طاقت. کہا آپ کو کیا کام ہے, میں کون؟ کہا جو نہیں بتلائے گا تو میں تجھے چھوڑوں گا. بہت مشکل سے بتایا کہ میں شیطان ہوں. کہا تو کیوں آیا؟ کہا آپ کو تہجد میں اٹھانے کے لیے. تو صحابی رضی اللہ عنہ جب کہ تو سب کو فجر میں سلا دیتا ہے, تو تہجد میں اٹھانا ہے.
اس میں بھی تیرا کوئی فتنہ ہوگا، تو بتلا دے تیرا فتنہ کیا ہے. دیکھا تیرا فتنہ ہوگا اس میں، تو کوئی کار خیر کے لیے آ ہی نہیں سکتا ہے. تو جناب کہنے لگے شیطان لعنت اللہ علیہ کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ جناب کہہ رہے ہیں آپ نے ایک دن تہجد چھوڑ دی تو آپ تو اتنا رونا روئے کہ اللہ نے آپ کو تہجد سے زیادہ ثواب دے دیا. تو میں اس لیے اٹھانے آیا تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو تہجد سے زیادہ ثواب ملے، آپ تہجد ہی پڑھا. آپ دیکھ رہے ہیں فتنے دیکھو. ایسے ہی واقعہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے مسجد کے باہر سوئے تھے. وہ پرانی مسجد تھی صدیوں پہلے. وہ دیوار بالکل ٹیڑھی ہو گئی تھی، ٹوٹنے کی تیاری تھی. وہ بزرگ سوئے ہوئے تھے. شیطان آیا اور یوں کر کے زور سے کہا اٹھ جاؤ. کیا بات کون ہے تو؟ میری نیند خراب تھی. وہ اللہ والے تھے بہت بڑے. کہا یہ بعد میں پوچھنا میں کون ہوں، دیوار گرے گی مر جاؤں گا. کہا میں مر جاؤں گا تو بول پہلے کون ہے. اپنی روحانی طاقت سے اس کو پکڑا. کہا میں شیطان. کہا کیوں آیا؟ کہا آپ کی جان بچانے کی. کہا تو جان بچائے مسلمان کی؟ تو چاہتا ہے کہ کافر زندہ رہے مسلمان بچ جائے، تو مسلمان کی جان بچانے آ ہی نہیں سکتا. اس میں تیرا کوئی فتنہ ہوگا بتا دے آپ. یہ واقعہ بالکل سچا اللہ کے ولی نے لکھا. بڑے زبردست مصنف تھے، 500 کتابیں لکھی علامہ ابن جوزی نے تقریباً 500 کتابیں. اور اس صدی میں آپ سوچو جواب دے رہا ہے جناب شیطان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے بھی پہنچی کہ میری امت کے 7 شہید ہیں. ان میں ایک شہید وہ ہے جو کسی دیوار سے گزر رہا ہو، بیٹھا ہو یا سویا ہو، اچانک دیوار گر جاؤ مر جائے تو شہید ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا نام شہیدوں میں لکھا جائے، ایسے ہی مر جائے. دیکھا یہ شیطان کی. تو ہمارے نوجوانوں کو بھی شیطان کیا کہتا ہے؟ ٹی شرٹ جینس پینٹ پہنو، داڑیاں شیو کرو، مونچھیں رکھو، ناخن کلر کراؤ، بالوں میں کلر کراؤ، سائڈ سے بالکل منڈوا لو، بیچ میں قزا کی شکل میں رکھو، ذرا دیوالی کے موقع پر پٹاخے پھوڑ دو، گھر میں گانے چلے جاؤ. اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا. شیطان کیا کہے گا؟ بولو نا اللہ تو، ارے بھائی بولو نا. یہ شیطان کہتا ہے ان کو اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا. ابھی جا پوری جوانی کی زندگی گناہوں میں، زنا کاریوں کے اڈے پر جا، موبائل پر غلط چیٹنگ کیا، ڈسکو ڈانس میں جا، شراب کے اڈوں پہ جاؤ، جوا کے اڈوں پر جاؤ. یہ کیا مدرسے کے مولویوں کے پاس بیٹھتا ہے، دعوت و تبلیغ والوں کا خانقاہ ہوتا. کل دنیا میں ترقی کر، سائنس سیکھ، ٹیکنالوجی سیکھ، یہ سیکھ، قسم قسم کے خوبصورت پلان بتلائے، مگر اللہ نبی والی بات میں کوئی نہیں بتلایا. تو شیطان ان کو بہکاتا ہے. یقین کمزور ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، مگر مین پاور، سپر پاور شیطان. زور سے بولو بھائی کون ہے؟ ایجوکیشن کے نام پر، بزنس کے نام پر، خوبصورت گاڑیاں اور بنگلوں کے کلر کے نام پر شیطان بہکاتا ہے. ہمارا اسلام اس سے اچھی بات کہتا ہے. شیطان اسلام یہ کہتا ہے تو دنیا بھی آباد کر اور ساتھ ساتھ بولو بھائی دین بھی آباد کر. بھائی بولو دنیا کمانے سے کبھی منع کیا گیا؟ بولو زور سے. نہیں منع کیا. قرآن کہتا ہے جب نمازوں سے فارغ ہو جاؤ فسعوا وابتغوا من فضل اللہ فانتشروا فی الارض. جب نمازوں سے فارغ ہو جاؤ زمین پر پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی حلال روزی کو تلاشا. بہرحال مسلمان بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں نے تو آدھا گھنٹہ سوچا تھا، اب جو ہے پورا گھنٹہ ہونے جا رہا ہے. اب کچھ نہیں کہنا ہے، عقل مند کو اشارہ کافی. اب ذرا زور سے انشاءاللہ کہو کہ شیطان کو ہر حال میں پچھاڑنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ قرآن میں ہے کہ اس کو پچھاڑو. قرآن میں باقاعدہ پچھاڑو. اب آپ کو پچھاڑے گی کیسے؟ دیکھا ہی نہیں تو ایک کوئی کالا کوٹ والا ہے اس کو مارنا میں شروع کر دیا. آپ کے دل میں نماز چھوڑنے کا خیال آئے، جلدی سے بولو زور سے، سمجھ جاؤ کون آیا؟ شیطان آیا. روزہ چھوڑنے کا خیال آیا، جلدی بولو کون آیا؟ شراب پینے اڈوں پر جانے کا خیال آیا، گربوں میں دیکھنے جانے کا خیال آیا، دیوالی کے پٹاخے پھوڑنے کا خیال ہے. جلدی سے اور زور سے بولو کون آیا؟ اب سمجھ جاؤ یہ تھرمومیٹر دیا تھا الذی یوسوس فی صدور. اور اب تو آخری زمانہ ہے، قیامت بالکل سر پر.
2-3 منٹ میں بات کو ختم کرنا، سن لو، چھوٹی نشانیاں قیامت کی پوری ہو گئی. یقین نہ ہے تو کوئی دلیل مت کرو، 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھ کے سو کر اللہ سے پوچھو کہ اللہ یہ مولوی صاحب 2007 سے کہہ رہے صحیح. اب تو 20 علماء کی کتابیں آ گئی دجال کے نکلنے پر، مارکیٹ میں آ گئی کتابیں عربی اور اردو میں، اور ان تمام کا کہنا ہے کہ 2025 تک میں یہ فتنہ کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے. نشانیوں قرائن سے بتلا رہے، اور وہ نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہو سکتا ہے اور امام مہدی کا ظہور بھی ہوتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، یہ حدیثیں آپ پڑھتے ہو سنتے ہو کہ جو سنا نہیں تھا وہ سننے میں آئے گا، جو دیکھا نہیں تھا وہ دیکھنے میں آئے گا. ایسے ایسے گناہ ہوں گے کہ زبان سے اللہ اللہ نکل جائے. کہ اللہ ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں. کاٹھیاواد میں ایک سگے باپ نے ابھی بیٹی کے ساتھ زبردستی، اس کی ماں سرکاری نوکری کرنے جاتی تھی، سوشل میڈیا پہ آیا تھا، اخبار میں بھی آیا تھا، زبردستی ڈراتا تھا، سینہ کاری کرتا تھا، اس سے بچہ پیدا ہوا. میں دہلی پروگرام میں گیا تھا منموہن سنگھ کے، آج میں نے بنی میں بھی کہا، منموہن سنگھ صاحب نے اس پروگرام میں ودیا بھون میں کہا تھا کہ ہماری یو پی سرکار اس وقت دہلی میں ہے، ہمارے پاس پوری رپورٹ ہے کہ 24 انڈیا کی جیل میں ایسے آدمی ہیں، یہ انہوں نے کہا تھا، جنہوں نے اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ زنا کاری کی. اب مجھے بتاؤ بھائی، بولو نے زور سے ذرا، میں اطمینان تو ہو کہ آپ میری بات کو سچ مان رہے ہو. آخری زمانہ ہے کہ نہیں؟ آخری زمانہ. 50 سال پیچھے جا، باپ کو بیٹی کے ساتھ بات کرتے شرم آتی تھی، بیٹی کو باپ کے سامنے بغیر اوڑھنی کے اور چھاتی پہ اوڑھنی ڈالے شرم آتی تھی. آج اتنے چڈے پہن کر، عام ماحول ہو رہا ہے، اتنے چڈے پہن کر باپ اور بھائیوں کے سامنے بیٹھے، گھومنے نکلتی سفروں میں، کوئی شرم ہو جائے. آپ ٹائم نہیں، عقل مند آپ لوگ بھی بازاروں میں رہتے ہیں، ہم لوگ مسافر، ہم کو پتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے. بے شمار زنا کاریاں موبائل کے ذریعے. اپنی بیٹیوں پر دھیان دو، اپنی بیویوں پر دھیان دو. حالات شیطان بالکل تیار کھڑا ہے، آپ کے اوپر زیادہ اس کی نگاہ ہے. کفار پر تو اس کو بہت بھروسہ ہے کہ یہ تو میرے ساتھ ہی آنے والے، ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میرے اور آپ پر تیار. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم، زنا کاری. بخاری مسلم کی حدیث. فبعدها السنوات الثلاث، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کے برس قیامت تک شروع. ابھی میں نے انجار آنے سے پہلے دیکھا، میرا موبائل چالو تھا، 173 زلزلے ہو چکے ہیں مغرب سے پہلے، پوری کائنات. آپ کا انجار نے بچاؤ تو دھڑا دھڑ آفٹر شوک آ رہا ہے. ارے زور سے بولو نا، آئے گا نہیں، گھبراؤ نہیں بھائی، آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. پوری دھرتی ایسے ہل رہی. 2007 سے چالو، اس وقت 10 ہو رہے تھے. میں 2 برس پہلے آپ کو بول کے گیا تھا 3 برس تک 100 دھرتی کا، اس وقت تیزی ہو گئی، 200 کی تعداد پہ جا رہا ہے، 200 کی تعداد. ابھی پیرو میں زلزلہ ہوا، پناما کے پاس، سارے روڈ اٹھا کے پھینک دیا، اندر سے کھڑے ہو گئے. 2 مہینے لگیں گے کہاں روڈ بناتے، 2 مہینے لوگ پیدل کود کود کے جا رہے. کل شام کو 5.1 کا افغانستان میں ہوا، اس کے جھٹکے کشمیر میں آئے اور لوگ بھاگم بھاگ کر رہے ہیں. آج کے اخبار میں بھی آ گیا، پوری دھرتی ہل رہی. الارم بجا دیا. سائنس والوں کے الفاظ سنا تو جو مذاق اڑاتے تھے نا قیامت کا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل کال ٹو آل مین کائنڈ فرام گاڈ. خدا کی طرف سے انسانوں کے نام آخری فون آ چکا ہے. آپ ایئرپورٹ پر گئے، آپ کا کارڈ نکل گیا، اب پلین میں بیٹھنے کی تیاری، آپ پلین پر گئے نہیں تو وہ اناؤنس کرے گی، بھائی کرے گی نہیں کرے گی، یہ پیسنجر کہاں ہے، بھائی ذرا زور سے بولو نا، کرے گی نہیں کرے گی، یہ پیسنجر کہاں ہے، ٹائم ہو گیا پلین اڑنے کا. پھر وہ کہیں گے آپ نہیں گئے تو کہیں گے دس از دا لاسٹ کال، یہ آخری کال ہے، ہوائی جہاز اڑ جائے. سائنس والے کہہ رہے خدا کی طرف سے دنیا توڑنے کا آخری کال انسانوں کے نام آ چکا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ارتھ ان کرائسس، ارتھ ان کرائسس، زمین بھیجنک سپاٹی. 4 بڑی نشانیاں ہو گئی. میرے بیانات یوٹیوب پہ سن لو، ابھی ٹائم نہیں. ابھی دجال کے نکلنے کی دھواں نکل گیا آئس لینڈ میں 2010 میں، اور 3 بڑے زلزلے ہو گئے. 4 نشانیاں ہو چکی ہے. آپ کو یقین نہ ہے تو ہم اللہ سے ہی پوچھ لو. چند برس میں دنیا کو سمیٹنے والا ہے، چند برس، وہ بھی گنتی کے باقی. ہاں یہ پوچھو کہ مولانا کتنے برس باقی، وہ تو اللہ کو. بھائی جواب کیا ملے گا، زور سے بولو.
برس کون سا، مہینہ کون سا، گھڑی کون سی، پورا مجمع دوبارہ بولو اپنے مالک کا نام. کس کو خبر ہے؟ اللہ. ہم تو نشانیاں بتلا رہے کہ چالو ہو گئی، الارم بج چکا ہے، اب چند برس باقی. وہ چند برس میں کچھ سال تو نکال ڈالو آپ. دجال آیا، امام مہدی اور امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی کا، اور اس کے بعد سورج پچھم سے نکلتا. ابھی 15 دن پہلے سندیش پیپر میں تھا، مگر کون پڑھتا ہے کہ سورج اور پچھم کی دشا کے بیچ میں بال کے برابر جگہ باقی رہ گئی، ٹچ ہونے، صرف ٹچ ہونے. روزانہ چکر مارتا ہے پوری طرح پچھم کی دشا میں جانے کے لیے ایک بال کے برابر. اب وہ سائنس والا کہہ رہے کتنے برس میں پورا کرتا ہے، نیچے لکھا تھا یہ تو سورج والا ہی جاتا. بھائی کس کو خبر ہے رفتار؟ سائنس والے کے ہاتھ میں. وہ تو جو دیکھتا ہے نا ان کو وہ بتلا رہے ہیں. سائنس والوں کی ایک بات ماننے کی کہ بھائی ہم قیامت قریب آ گئی، وہ قبول کر لیا. اگر وہ 2050 کا کہہ رہے ہو، کوئی خدا تھوڑی ہے. یہ لوگ 2050 کہہ رہے ہیں، مگر اس پر ایمان ضروری نہیں، کیونکہ ٹائم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بدلا. یہ لوگ بھی اندازے لگائے. جیسے ہم کو سائنس والے کہتے ہیں کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو سورج گرہن ہونے والا ہے، تو ہم سورج گرہن کی نماز پڑھتے ہیں. بھائی بولو مانتے کہ نہیں مانتے؟ بھائی بولو نا. علماء نماز پڑھتے ہیں. سائنس والے کہتے ہیں چاند گرہن ہونے والا ہے، تو چاند گرہن. تو بس اتنی بات ان کی یہ ماننی چاہیے، قیامت قریب آ گئی. انہوں نے جو مذاق کرتے تھے وہ قرآن کی گود میں آ کے بیٹھ گئے. اس سے بڑا پروف کیا چاہیے آپ؟ اخبار میں لکھا تھا ساودھان، سوریہ پشچم کی دشا میں نکروانے تیاری. ساودھان لکھا تھا، یعنی جاگو، حالات ٹھیک نہیں دنیا میں. آپ رو گے تو آپ کے پاس وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوگی. آپ کو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، روزے کے بارے میں. آپ پر جن سالوں میں زکات واجب تھی اس کی چیکنگ ہوگی. آپ پر حج فرض تھا تو ایک بار پڑھا تھا کہ اس کی چیکنگ. بیوی بچوں کے بارے میں آپ رائی ہیں، آپ کو مسئلے پوچھے جائیں. ان کی دین اور دنیا کی فکر کی تھی کہ نہیں، اس کو تعلیم دی تھی کہ نہیں، اس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے. ان کو حلال روزی پہنچائی تھی یا جگار کھیل کے حرام روزی پہنچائی تھی، یا لوگوں کا حرام مال کھاتے تھے. پکڑے کوئی بھی جگہ پکڑ نہ ہو، ایسے کام کر کے جاؤ. اب گناہ کرنے کا ٹائم رہا ہی نہیں. اب جو کرنے کا ہے زور سے بولو، بے شک توبہ کرنے کا ٹائم. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اور جو باتیں میں نے آپ کو پہنچائی انشاءاللہ زور سے کہو، دھیمے سے نہیں، اپنے گھر کے ایک ایک فرد تک یہ بات پہنچا دیں گے. اور غفلت میں رہے تو آپ کا نقصان ہوگا، میرا کوئی نقصان نہیں. 20 کتابیں مارکیٹ میں آ گئی کہ دجال کے نکلنے کی بالکل تیاری. اور علماء کا کہنا ہے 2024 یا 25 تک میں نزول عیسیٰ یا امام مہدی کے ظہور کا پورے چانس ہے. آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ بھی اندازے دے رہے ہیں. ایک حدیث آئی ہے، یہ حدیث تو علماء آپ کو بیان ہی نہیں کرتے، میں کھلے عام کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت کم ٹائم دیا. حدیث میں ہے کہ فجر کی اذان سے لے کر اثر تک کا ٹائم. دھیان سے سنو، حدیث آئی کہاں سے لے کر، زور سے بولو، فجر سے کہاں تک؟ اثر تک. سارے نبیوں کو عطا فرمایا. اور میری امت کو صرف اثر سے مغرب تک کا ٹائم دیا. اور ایک روایت آئی جس میں 15 صدی کا ذکر آیا کہ میری امت کو 1500 سال اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور حدیث حسن درجے کی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کے سے لے کر آپ نے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی وہاں سے لے کر آج تک کی تاریخ 1443 ہو گئی. جلدی بولو بھائی کتنے ہو گئے؟ 1443. اب 15 میں کتنی پوری ہو؟ وہ مکہ کے 13 سال جو گینے تو اور کم ہو جائے، تو 50 سال بھی باقی. یہ سب سوچنا ہے. ابھی آپ دبئی جائیں، میں روپیہ 100 روپیہ نوٹ نکالا اور وہاں پہ لوگوں سے کہا بھائی یہ چائے دے دو. وہ کہے گا یہ دبئی کا روپیہ لاؤ، یہ انڈیا کا روپیہ، یہ روپیہ نہیں چلے. تو اللہ کیا کیا بنگلہ لے کے جاؤ گے، انجار کے کپڑے لے کے جاؤ گے، کچھ کے کپڑے لے کے جاؤ گے، گاڑیاں لے کے جاؤ گے، یہاں کے اونٹ گائے بیل بکریاں لے کے جاؤ گے. وہاں بولو بے شک ایمان اور اعمال کام آئے. وہاں کا روپیہ نماز ہے، اللہ کے احکام ہے، بندوں کے حقوق. کسی کا دل دکھایا ہو میں تو کہہ رہا ہوں معافی مانگو. اور قیامت آئے گی جب آئے گی، میں تو نشانیاں بتلا رہا ہوں. پورا مجمع جواب تو میری اور آپ کی موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ ارے موت کے اسباب نبی ہونا ٹائم ہو جائے نا تندرستی کی حالت میں اچک لے. یہ مانگرول ضلع جو کاٹھیاواڑ کا ہے،
آج اخبار میں آیا کہ شاندار ٹائپ کا کرکٹر تھا کوئی کلیم کر کے، ابھی اس کا چالو کرکٹ میں انتقال ہو گیا، کوئی بیماری نہیں تھی۔ ہمارے ناندیڑ میں بھی ہوا، چالو کرکٹ میں 32-33 سال کا نوجوان کھڑا تھا، ایک جھٹکے میں نیچے گرا، انتقال ہو گیا۔ ٹائم آ جاتا تو روح نکال دیتے، اس کو ہم اٹیک کہتے تھے کہ حملہ ہوا، تو حملہ اصل میں اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو، ہم تمام کو یہ چند باتیں میں نے آپ سے کہی، بات ختم ہو گئی۔ اللہ سے وعدہ کر کے جاؤ، اور یہ بات پوری دنیا میں پہنچا ہوا، جو اگر آپ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کو موت، قیامت، آخرت کی فکر دلاؤ، اور دعوت و تبلیغ کا کام زور سے کرو۔ اپنے مقامی علماء، اطراف اور علماء، ان کو بلا بلا کر دین سیکھو، خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر بیٹھ ہو کر اپنے دل کی اصلاح کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اپنی موت سے پہلے اپنی موت سے پہلے زور سے انشاءاللہ کہو، آخرت کی اور قیامت کی زوردار تیاری کریں گے۔ ایک مول صاحب ہمارے دیوا گاؤں بھی آئے تھے، ان کو میں جانتا ہوں، یہ بہار کشن گنج سے آئے ہیں۔ مولانا تنویر عالم صاحب قاسمی اس کے محتمیم ہیں، پر بہت غریب علاقے میں ہیں۔ یہ مول صاحب کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ہمارے دیوا میں آئے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، مدارس بھی حالات میں چل رہے، آپ لوگوں کے بھی حالات ہم کو پتہ ہے، جتنا بھی ہو سکے آپ للہ زکات خیرات سے اس مدرسے کی امداد کر کے جاؤ۔ درود شریف پڑھ لو، دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، تیرے دین کو پھیلانے کے، کھانے پینے کے لیے نہیں، عیش و آرام کرنے کے لیے نہیں۔ اے اللہ تندرستی کے ساتھ اعمال زندہ کرتے ہوئے، تیرے دین کو پھیلاتے ہوئے، علماء کی رہبری میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما، امت کے انجار کے سب بیماروں کو پوری طرح شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کا اولاد نہیں انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما۔ اے اللہ یہ بات تو بالکل پکی ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ میں مسافر ہوں، بروج اور سورج سے چلا ہوں، اور یہ گجراتی کے علاقے میں آیا ہوں، پوری امت کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں اللہ پوری امت کو، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، سب کو محبت عطا فرما، گھر گھر تعلیم زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، قیامت بہت قریب ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، جن کے دل میں یہاں کے پروگرام کا خیال آیا، مولانا ابو دجانہ صاحب ہو یا ان کے نوجوان ساتھی ہو یا کمیٹی ہو، سب کو دنیا آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ جو لوگ زلزلوں میں شہید ہو گئے یا کورونا میں شہید ہو گئے، اللہ ان سب کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ جو بڑے غریبی میں زندگی گزار کر گئے، ہمیں دین اور دنیا کی تعلیم دے کر گئے، اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما، اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے۔ اے اللہ قیامت بہت قریب ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، گھر گھر پردہ زندہ ہو جائے، برقع زندہ ہو جائے، ایسی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کے چہروں پر داڑھی کی سنت زندہ ہو جائے، سب نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسجد و جماعت کی تعلیم میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، گھر گھر تعلیم زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کام کو اور پروان چڑھے ایسی طاقت عطا فرما۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں سلام کرتا ہوں، آپ جواب دے دیں، میرے پاس ٹائم نہیں، مجھے سواری پکڑنا۔ السلام علیکم۔